اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ عزیزان محترم، سوشل میڈیا پر ایک ملاؤن ابن ملاؤن ایک نطفہ ناتحقیق نے آئمہ معصومین ام الائمہ فاطمہ سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ ام ابیہا رسول کی اکلوتی بیٹی کے خلاف زبان درازی کی ہے، اور دل خون کے آنسو رویا جب میں نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا اور چند اس کے پالتو کتے اس کی حمایت میں بھی بولنے لگے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا دل دکھی ہے، میں کبھی ایسی زبان کو استعمال نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرے تو پھر اس کو اسی طرح کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے۔ میں آصف جلالی کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے بندے کا جلالی ہونا نہیں، بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے پہلے دن سوشل میڈیا پر اپنے فیس بک آئی ڈی پر اس کومنٹ کو پاس کیا تھا، جسے بہت سے لوگوں نے شیئر کیا کہ سیدہ کو حلالی پہچان سکتا ہے، حرامی کا کوئی کام نہیں سیدہ کو پہچانے۔ اور میں دنیا کے سامنے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو، ہر انسان کو عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اعلان کیا، اگر کوئی سیدہ کا گستاخ ہے، وہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہو تو اسے قتل کر دو۔ جس کا بیٹا نو کے سینہ پر قرآن نہیں بھولتا، 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے کہ اس کی ماں بھول گئی تھی، اس کی ماں خطا پر تھی۔ جس ماں کی تربیت کا اثر یہ ہو کہ بیٹے کا کٹا ہوا سر دربار میں اور بازار میں قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو نہ بھولے، اس ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو سیدہ کو خطا پر کہے اس کی اپنی ماں خطا پر ہے، اس کی ماں یقیناً خطا پر ہے کہ اس نے سیدہ کے خلاف اپنی زبان کو کھولا۔ عزیزان محترم، جنت کی خاطر اپنے آپ کو مدینے کی گلیوں کا کتا کہلوانے والے جوانان جنت کے سردار کی ماں کے خلاف بھونکنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اتنی سچی ہے، وہ اتنی صدیقہ ہے، وہ اتنی طاہرہ ہے کہ اگر بیٹوں سے کپڑوں کا وعدہ کر دے تو سید الملائکہ جبرائیل امین اپنے آپ کو سید الملائکہ کی جگہ درزی کہلوانا پسند کرتے ہیں، اور دروازے پر آ کر کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ وہ اتنی سچی کہ جبرائیل اپنا منصب چھوڑ دیں، اور تو اتنا گھرا ہوا ہے کہ سیدہ کو کہتا ہے کہ سیدہ خطا پر تھیں، تو سیدہ کے خلاف زبان کو نہیں کھول رہا، تو رسول کے خلاف اپنی زبان کو کھول رہا ہے، تو رسالت کے خلاف اپنی زبان کو کھول رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا سیدہ جب دربار میں گئی اور سیدہ نے اپنا حق مانگا تو دربار پر بیٹھا ہوا شخص، منبر رسول پر بیٹھا ہوا شخص، اس نے کہا مجھے حدیث یاد ہے تیرے بابا نے فرمایا تھا۔ اور جب اس نے حدیث بیان کی جو جھوٹی حدیث ہے تو سیدہ نے کہا اگر میرے بابا نے کہا تو میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ مجھے اتنا بتائیے، وہ رسول جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، وہ رسول جو کائنات کو دین سکھانے آیا تھا، وہ رسول جو کائنات کو شریعت کا پابند کرنے آیا تھا، اس رسول نے اپنی بیٹی کو شریعت نہیں سکھائی؟ جو ساری زندگی کفر کی وادی میں پڑے رہے، جو ساری زندگی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے، وہ اتنے بڑے مسلمان ہو گئے، ان کو اتنا اسلام آ گیا
کہ وہ سیدہ کو سکھانا شروع ہو گئے۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ اگر ہم نے اپنی زبان کھولی اور اگر ہم نے سوشل میڈیا پر اس کام کو شروع کیا تو پھر ہم بتائیں گے کون خطا پر تھا، کس کی ماں خطا پر تھی، کس کا منصب خطا تھا اور کس نے کس کا حق کھایا تھا۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، سیدہ کی فضیلت خود رسول اللہ بتا کر گئے اپنی زبان سے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر فرما کر گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی آل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت۔ ان سے تمسک کرنا، ان کے خلاف زبان کو نہ کھولنا، ان کے سامنے سر کو جھکا دینا، ان سے متمسک رہنا۔ رسول جن سے متمسک رہنے کے لیے التماس کر کے گئے تھے، تم ان کے خلاف اپنی زبان کو کھولتے ہو، اپنی زبان کو لگام دو۔ میں حکومت وقت سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے ناسبیوں کو، ایسے منافقین کو، ایسے بھارتی ایجنٹوں کو، ایسے اسرائیلی کتوں کو اور ایسے بے لگام گھوڑوں کو لگام ڈالی جائے تاکہ پاکستان کی پرامن فضا کو خراب نہ کیا جا سکے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، شیعہ اور سنی مل کر یہاں امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب کوئی سنی جلوس نکلتا ہے تو شیعہ اس کے راستے میں پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور جب کوئی شیعہ جلوس نکلتا ہے تو اس کے راستے میں سنی بھائی پانی کی سبیلیں لگا کر بتاتے ہیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے، پاکستان اسلام کی سرزمین ہے۔ اگر کسی نے اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی تو ہم اسے پارا پارا کر دیں گے۔ اگر کسی نے مادر وطن میں تعصب کی آگ کو پھیلانے کی کوشش کی، ہم اسے تو مٹا سکتے ہیں لیکن مادر وطن پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہر وہ شخص کہ جس نے رسول کا کلمہ دل سے پڑھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے دفاع سیدہ کرے، اور ہر وہ شخص جو زبان سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے آل محمد کا چاہنے والا ہے، اس بات کا برملا اظہار کرے کہ سیدہ حق پر تھیں اور سیدہ کے مقابلے پر جتنے بھی آئے ہیں وہ خطا پر تھے۔ سیدہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، جگر پارہ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے بدن کا حصہ ہیں۔ رسول اگر رسالت رکھتا ہے تو سیدہ رسالت کا حصہ ہیں۔ رسول اگر معصوم ہے تو سیدہ معصومہ ہیں۔ رسول اگر عالم ہے تو سیدہ عالمہ ہیں۔ میں آخر میں ہر محب وطن، ہر محب اسلام سے التماس کرتا ہوں کہ اس ملاعون ابن ملاعون، اس نطفہ ناتحقیق کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر دنیا کو ثابت کرے کہ ہم سیدہ کے چاہنے والے ہیں اور ان ملاعنوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔